خالدا خالدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ یہ سورہ الانبیاء کے دوسرے رکوع کی 11 تا 18 8 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ رب کریم کا ارشاد ہے کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا۔ جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ سورہ الانبیاء ایک مکی سورہ ہے اور اس زمانے کی نازل شدہ سورہ ہے، جبکہ مخالفت خوب تیز ہو چکی تھی۔ ابھی ٹارچر کا وہ زمانہ وہ پیک نہیں آئی تھی جو آگے اور آنے والی تھی۔ مذاق، تنگ، استہزاء، سوالات، انکار، مخالفت، رسول کی باتوں کو نہ ماننا اور غیر سنجیدگی اختیار کرنا، یہ اس زمانے کے لوگوں کا شیوا تھا۔ یہ اس کا ایک امیڈیٹ پرسپیکٹو ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر یونیورسل پرسپیکٹو بھی ہوتا ہے اس کا۔ تو کیا آج اس کے خلاف ہو رہا ہے؟ کیا آج لوگ سنجیدہ ہو گئے ہیں؟ کیا آج لوگ مانتے ہیں حق کو؟ کیا آج لوگ مذاق نہیں اڑاتے؟ آج بھی بالکل وہی ہے۔ گویا یہ کہنا کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے، اس سے یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک صرف اس زمانے کے لیے ہے، کیونکہ بہت غلط خیال ہوگا۔ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے رہنمائی کرتا ہے، اور آج بھی وہی حالات ہیں، قیامت تک وہی حالات رہیں گے، ورنہ دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قیامت تک دعوت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے انسانوں کو۔ رب کریم نے رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ قیامت تک کے لیے شیطان اپنا کام کرے گا، جب شیطان کام کرے گا تو حالات وہی بنے رہیں گے۔ لوگوں کو غیر سنجیدہ بنائے گا، وہ مذاق اڑوائے گا، وہ رسولوں کا اور رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑوائے گا، قرآن پاک پر سوالات اور بوچھار کرے گا۔
تو اللہ رب کریم نے اسی زور کے ساتھ میں جس طریقے سے وہ مذاق اڑا رہے تھے اسی زور کے ساتھ میں اس کا جواب دیا. یہ ہے قرآن پاک کا انداز. یعنی یہ نہیں کہ مدافعانہ انداز ہو, ڈیفینسو نہیں ہوتا قرآن کبھی اس معاملے میں, وہ بھی اسی انداز سے اسی زور سے بولا کرتا ہے. اب دیکھیے اس طریقے سے انداز ہو کیا فرمایا گیا, وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا. دیکھ رہے ہیں کتنا زور ہے اس کے اندر, اور اس میں کوئی شک ہے کیا؟ دنیا میں آج کھنڈرات اثرات آثار نظر آ رہے ہیں دنیا میں مٹی ہوئی قوموں کے, اور تاریخ کا وہ باغ بن چکے ہیں سیاہ باغ, کے نام بھی لوگ جانتے ہیں, ان کے واقعات سے بھی خوب اچھی طریقے سے واقف ہیں. فرمایا فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه مساكنكم لعلكم تسألون. انہوں نے مذاق اڑایا, طنز کیا, تو اللہ رب کریم نے اس کا جواب اسی انداز سے بالکل دے دیا, بالکل وہی انداز. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون, جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے بھاگنے واسطے. رک جاتے, کیوں نہیں رکے؟ مقابلہ کرتے, کیوں مقابلہ نہیں کیا؟ یہ مطلب ہے اس کا, کیوں بھاگے؟ اور پھر اتنا ہی نہیں کہا بلکہ فرمایا لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. کہ آپ جو بھاگو مت, اور انہی گھروں میں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کی بنسی بجا رہے تھے, میں دوبارہ بھی جاؤ, ذرا بیٹھو وہیں پر, رکو ذرا, شاید کہ تم سے کچھ پوچھا جائے. کہ پوچھا جائے تم سے طنز ہے, طنز کا جملہ ہے, طنز کی بات ہے کہ شاید تم سے کچھ پوچھا جائے. یا یہ کہ تمہاری بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھی, کوئی تم کو بڑے سب پوچھا کرتے تھے, آج بھی پوچھنے والے وہاں شاید ہو تمہیں, آج بھی تمہاری سنی جائے, شاید آج بھی تمہاری بات مانی جائے, آج بھی کچھ پوچھ گچھ ہو, تمہاری پوچھ گچھ ہو. انہوں نے مذاق اڑایا تو اللہ رب کریم نے ان کا مذاق اڑا دیا. یہ اللہ تعالیٰ مذاق نہیں اڑاتا ہے, بلکہ یہ کہیے گا کہ اپنے حبیب کے ذریعے سے تسلی دینے کے لیے یہ اسلوب اختیار کرتا ہے کہ میرے حبیب آپ گرویدہ نہ ہو, بالکل ملال نہ کریں بالکل, بلکہ اسی انداز سے اسی دور سے جواب دے دیں. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اور حضور کے بعد ہم سے آپ سے سب سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے حالات کو ہمیں اسی طریقے سے جواب دینا ہے. اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے, اب وہ ڈیفینسو ہو گئے. قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین فلما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. اب دونوں آیتیں جو ہیں بالکل ڈیفینسو انداز میں وہ ان کو پیش کر رہی ہیں. ابھی تو وہ ان کا چاہے ہوئے تھے, بالکل مذاق اڑا رہے تھے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ویلنا انا كنا ظالمین, ہائے ہماری کم بختی, بے شک ہم خطاوار تھے. چاروں طرف سے ان پر عذاب آیا تو چیخ اٹھے. اور کیسے چیخ اٹھے اس کا جواب بھی آگے ہے. سوچیے, فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. بہت سخت بات ہے, بہت سخت بات ہے. وہ یہی پکارتے رہے, چیختے رہے, ہائے بیلا کرتے رہے, آؤ فغاں کرتے رہے, فریاد کرتے رہے, ہمیں بچا لو, ہمیں بچا لو, ہمیں بچا لو. مگر کوئی ان کی اس وقت فریاد نہیں سنی گئی, یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا اور زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہیں رہا. کھیتی کاٹ دی جاتی ہے یا جیسے آگ بجھ جاتی ہے اور بالکل ختم ہو جاتی ہے, ایسے بالکل مٹا دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے مطلب جو غصے کا اظہار, غضب کا اظہار فرما رہا ہے, انہیں مٹا کے رکھ دیا, ان کو پیس کے رکھ دیا. کیونکہ اسی بات میں کم قسمنا من قریۃ میں پیس کے رکھ دیا کہا تھا, اس
اس کو پھر دوبارہ سے وہ اسی بات کو اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب آتا ہے اپنے عذاب پر تو اس کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے. ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اب کیونکہ انہوں نے مذاق اڑایا تھا، مذاق کی بات ہو رہی تھی، اب سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا جا رہا. سنجیدگی سے بات اب آ رہی ہے. فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، وہ سنجیدہ نہیں تھے تو اسی طریقے سے جواب دیا. اب اس کے بعد رب کریم اپنے کرم کا اظہار کرے گا اور کر رہا ہے کرم کا اظہار کہ نہیں. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان اور یہ زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا. کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بھگوان کی لیلا نہیں ہے، یہ دیوتاؤں کی رزمگاہ نہیں ہے. یہاں پر جو ہے خیر و شر کی یہ جنگ جو ہے بظاہر یہ کشمکش ہے، جنگ نہیں ہے. یہ دیوتاؤں کی خیر و شر کے ظہور مقدہ کی جنگ نہیں ہے. یہ اندھیرے کے خدا اور روشنی کے خدا کی جنگ نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی بنایا گیا ہے زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے. اس کے پیچھے عظیم ترین مصلحات ہیں، عظیم ترین مقصدیت ہے، پرپسفلنس ہے. اس کے اندر مقصد ہے، بہت اہم ترین مقصد ہے. اور کیا مقصد اور کیا حکمتیں، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کائنات میں ایک مخلوق کو بنا کر کے چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق بقا اور ارتقاء کے میدان میں آگے بڑھ کر وہ کارہائے نمایاں انجام دے کہ فرشتے اس پر رشک کریں. یہی مقصد ہے، فرشتے اس پر رشک کریں. اور ایک ماڈل اس نے دکھایا، بھیجا کہ دیکھو ہاں ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک انسان کو میں نے اور بہت سے انسانوں کو اور بھی بنایا، لیکن ایک انسان کو ایسا بنایا جس کو میں نے اپنے قریب بلا کر کے ثابت کیا معراج میں کہ ہاں فرشتے اس پر رشک کریں گے. اور جبریل یہ کہے گا کہ میرے پر جلیں گے کہ آگے میں آگے بڑھ سکتا ہوں. کہ محمد اب آپ آگے جائیں، میرے پر جلتے ہیں. اب سدرۃ المنتہا پہ جبریل کے پر اس کے آگے وہ نہیں بڑھتے، کہتے ہیں بس میرا مقام یہیں تک ہے، آپ کا مقام اور آگے. تو گویا یہ مطلب تھا کہنے کا کہ اپنی مخلوق کو بنا کر یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ قرب، وہ معراج انسانوں کو عطا فرمائے کہ جس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی، اور زندگی کی ہر معراج عطا فرمائے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ ہے مطلب اس کا. اور پھر سمپل سی بات کو جواب ان لوگوں کے لیے جو ایسی بات نہیں کرتے نہیں، جواب ہی دو. اس کے جواب کے لیے کہا، یعنی کہتے ہیں سوال کا جواب نہیں چاہیے تھا ان کو، مگر نہیں صاحب جواب تو دینا ہے آپ کو، تو سن لو. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، کہ اگر کوئی کھلونا بناتے ہی، اگر تمہاری نظر میں یہ کھلونا ہے، یہ کھیل و تماشا ہے، یہ کلنٹرے کا کھیل ہے، تو پھر ہم جو ہے ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اس لدنا کو آپ میں نہیں سمجھیں گے. فکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، من لدنا علما، ان کو ایک خاص علم سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ کی اپنے خاص، جس کو اپنا کہتا ہے رب کریم، اس کو لدنا کہتا ہے. یعنی کہنا یہ ہے کہ وہ اگر کھیلتا بھی نعوذ باللہ کو کھیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھیلتا، کھیل کے لیے کوئی چیز بناتا تو اپنی شان کے مطابق کوئی چیز کرتا نا. یہ کیا چیز ہے چھوٹی سی انسان جیسی مخلوق کو جو ہے اس کو کھلا رہا ہے.
टॉर्चर में डाल रहा है बज़ाहिर, मतलब कहने के लिए कि उसको बज़ाहिर टॉर्चर में डाल रहा है, इब्तिला उसका हो रहा है, बलाएं आ रही हैं तो मुसीबतें आ रही हैं, कि ये उसकी शान के खिलाफ है, ये उसकी शान के खिलाफ है कि वो एक बेशऊर मखलूक बनाए और बेमकसद बना दे उसके लिए, और बना करके यूं ही छोड़ दे, और बिल्कुल उन लोगों की तरह जिसे हम कहते हैं कोलोसियम, रूमी थिएटर जिसको कहते थे, भूखे शेर रख करके रखते थे वो लोग। बादशाह वहाँ के रोम के पुराने ज़माने की बादशाह कहानियाँ हैं कि शेरों को भूखा रखते थे, उसके बाद खोल देते थे उनको, और उसके बाद उन गुलामों को बेचारे भूखे कमजोर तक के गुलामों को के सामने उनको भूखे शेरों को रख दिए जाते थे, और फिर वो नोचते थे, खसोटते थे, उनको फाड़ देते थे और हंसते थे। ये लोग कोलोसियम कहलाता है, रोमी थिएटर कहलाता है। इंग्लिश लिटरेचर में लोग उसको जानते हैं, अदब के लोग भी जानते हैं उसको। ये तारीख भी है, दुनिया की ये तारीख है, ये ऐसा किया गया है। और आज भी इसको हम अपने अंग्रेजी में यूजेनिक्स कहते हैं, साइंस के अंदर यूजेनिक्स नाम की चीज होती है ये, कि मतलब ये समझते हैं कि इस काबिल नहीं है तो दुनिया में रहने नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग जो है बेचारे छोटों को, कमजोरों के साथ ऐसे ही जुल्म किया करते थे, भूखे शेरों के सामने जो है उनको छोड़ दिया करते थे और उस पर ठट्टे लगाते थे। खुदा न खातन इस किस्म की चीज या ऐसी चीज ये अल्लाह रब्बे करीम की शान के खिलाफ है, उसकी अदल के खिलाफ है, उसके रहम के खिलाफ है, उसकी ज़ात आली के खिलाफ है। दुनिया में जो कायनात नजर आ रही है उसके खिलाफ है। दुनिया में बिल्कुल भी कुछ नजर आ रहा है हमें कि दुनिया में बेशक जरूर कुछ जगह ढील दी जाती है, लेकिन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, बिल्कुल मिटता है। मोहरत जरूर मिलती है लेकिन उसके बाद वो मिट जाता है। फरमाया जा रहा है कि ये तो हम अपने शाया निशान कोई चीज बनाते हैं, अपना खिलौना भी अपने शाया निशान ही होता हमारे, हम वो कुछ भी करते ऐसा ही करते, मिल्लदुन्ना अपने पास से लेते, कमाल सिफात मुफस्सिरीन कहते हैं कमाल सिफात का मुशाहिदा करते। अगर हम करते अपने कमाल सिफात का मुशाहिदा खुद करते, इसकी बनाने की जरूरत न होती। ये मखलूक, ये कायनात कुछ नहीं है उसके सामने, नथिंग। अल्लाह ताला अपने लिहाज से बनाता तो कुछ और बनाता, ऐसे करता। कमाल सिफात का मुशाहिदा खुद करता वो न, मगर उसको इसकी जरूरत नहीं है। इन कुन्ना फाइलीन नफी की तरफ ले जा रहा है कि नहीं, हम अगर करते, हमें करना नहीं चाहिए, ना हमने किया, तो फिर क्यों किया? अब सवाल तो रह गया, ऐसा क्यों किया तुम? अब सुनिए जवाब दे दिया, बल नक़्ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ूहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ुन व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। ये मकसद है, मकसद बता दिया। मकसद ये है कि अल्लाह रब्बे करीम ये चाहता था कि दुनिया में हक़ व बातिल की रंगगाह में, कशमकश में हक़ को सर बुलंद करके दिखा दे। इस दुनिया में भी एक बार करके दिखाए, लेकिन असली चीज के लिए वो आखिरत में है। मरने के बाद एक जिंदगी हो इंसान के लिए, यानी हर मुकल्लफ मखलूक के लिए, जहाँ ये रज़मगाह है, दुनिया की रज़मगाह का असली नतीजा वहां निकले और पूरा का पूरा फैसला हो जाए और हक करके मुहक्कक हो जाए। युहिब्बुल हक़्क़ बिकलिमातिही व यमहक़ुल बातिल। हक को हक करके दिखाना चाहता है अल्लाह ताला और बातिल को मिटा देना चाहता है अल्लाह ताला। और हुदूद तशरीफ ले जा रहे थे, वहां पर भी ये बात कहा, हिजरत करके कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। यहाँ तो सख्त सख्त हालात थे, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम ने ये बात यानी गोया पेशन गोई की शक्ल में अपने रसूल की ज़बान पर अपने कलाम के जरिए से सिखा दी। हक आ गया, बातिल चला गया। बातिल तो जाने के लिए है, कैसे आया, कहाँ गया,
اس کی بس ٹھیک 2 سال بعد غزوہ بدر میں حق آیا، فرقان بن کے آیا، فرقان بن گیا۔ اس کی کچھ چند سال بعد اور فتح مکہ میں حق آیا اور باطل چلا گیا۔ وہ کچھ اور دنوں کے بعد میں حق آیا، باطل حجۃ الوداع میں حق آیا اور باطل چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حق آیا اور باطل چلا گیا۔ آپ کہاں کہاں آپ پوچھنا چاہیں گے کون سا حق کی بات کر رہے ہیں، کیسے حق کی بات کر رہے ہیں؟ دنیا میں ایک بار نہیں بار بار آیا حق، پر آتا چلا گیا، آتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ دنیا نے دیکھ لیا حق کیسے کہتے ہیں۔ ایک عورت فنا سے حضرموت تک بالکل اس طریقے سے آئی کہ پوری طریقے سے رنگی پھٹی تھی اپنے زیورات سے، اور کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا اس کو، دنیا نے دیکھا ہی۔ جناب حق دنیا میں بھی سرفراز ہو کر دکھاتا رہا ہے، لیکن یہ حق یہ دنیا اس قابل نہیں، بہت محدود ہے۔ پورا حق یہاں پر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ رب کریم نے قیامت کے روز کے لیے اس کو مؤخر کیا ہوا ہے۔ پورا حق وہاں پر ظاہر ہوگا، اصلی حق وہاں ظاہر ہوگا۔ اور ایک حق صاحب کی تجلی بھی ہے، اللہ رب کریم اپنوں کو ظاہر کر دے گا۔ اصلی حق رب کریم کی ذات حق ہے، وہ حق اصلی حق ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن وہ بھی نظر آئے گا، اصلی حق سامنے ہوگا۔ لیکن ان کے لیے جنہوں نے دنیا کے اندر بغیر دیکھے اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوگی، وہ ضرور دکھائے گا، اپنا تجارت سے سرفراز کرے گا۔ حق آئے گا اور حق ظاہر ہو کے رہے گا۔ اس دنیا میں بھی آتا ہے اور دنیا کی تاریخ یہ بتا رہی ہے حق آتا رہتا ہے، لیکن یہ دنیا اس قابل نہیں ہے، اس لیے یہاں اشارہ کم ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ دنیا میں حق غالب ہوتا ہے اور حق غالب ہو کر رہے گا، لیکن ہمیں اللہ کے کلام پر یقین کرنا ہے، اللہ کے رسول پر یقین کرنا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم صرف بلائنڈ فیتھ کرتے ہوں، بلکہ دنیا کی تاریخ بھی کہتی ہے، ہماری عقل بھی کہتی ہے، ہماری عقل بھی کہتی ہے، ہمارا انٹیوشن بھی بولتا ہے، اذان بھی کہتا ہے، دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارا دل بھی کہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کے پڑھنے اور سمجھنے میں ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دے۔ رب کریم اس دنیا کے اندر حق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب کریم ہمارے سامنے بھی اس کا ایک حصہ، چھوٹا سا حصہ، حقیقی حصہ ظاہر فرما دے، ورنہ کم سے کم اے اللہ ہمیں اس جگہ پر جہاں آپ نے وعدہ کیا ہے یعنی جنت، وہاں پر تو حق ضرور جنتیوں کو ملے گا، ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔